السلام علیکم۔ آج ہم عربی گرامر کی ایک بہت ہی بنیادی لیکن بہت ہی اہم چیز پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کا فرق، یعنی ایک عام اسم اور ایک خاص اسم میں آخر ہوتا کیا ہے فرق۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب ہم کہتے ہیں ایک کتاب تو ذہن میں کون سی کتاب آتی ہے؟ کوئی بھی ہو سکتی ہے نا؟ لیکن اگر کہا جائے وہ کتاب تو فوراً دھیان کسی ایک خاص کتاب کی طرف جائے گا۔ بس عربی میں نکرہ اور معرفہ کی ساری بحث اسی چھوٹے سے فرق پر کھڑی ہے۔ تو عربی میں اسم کی یہی دو مین کیٹیگریز ہیں، ایک ہے نکرہ یعنی کوئی بھی عام غیر مخصوص چیز، اور دوسری ہے معرفہ یعنی کوئی خاص بالکل مخصوص چیز۔ سارا کھیل اسپیسیفکٹی کا ہے، یعنی خاص ہونے کا۔ چلیں تو سب سے پہلے نکرہ کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ نکرہ، جسے ہم عام اسم بھی کہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، یہ وہ اسم ہے جو کسی بھی غیر خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی سب سے کلاسک مثال ہے رجلن۔ اس کا مطلب ہے ایک آدمی۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا آدمی؟ پتہ نہیں، بس کوئی بھی ایک آدمی۔ یہی تو نکرہ کی پہچان ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں معرفہ کی طرف۔ ہماری کتاب کے مطابق معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز کے لیے ہو، اور یہیں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی اسم کو معرفہ یعنی خاص بنانے کا ایک طریقہ نہیں بلکہ 7 الگ الگ طریقے ہیں۔ 7 طریقے؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ 7 طریقے ہیں کون سے؟ چلیں ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم ہے ضمیر یعنی پروناؤن۔ یہ وہ لفظ ہیں جو ہم اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ، میں، ہم۔ اب ظاہر ہے جب ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کسی خاص شخص کی ہی بات ہو رہی ہوتی ہے نا؟ اسی لیے ضمیر ہمیشہ ہی معرفہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے علم۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا اپنا خاص نام، جسے ہم پراپر ناؤن بھی کہتے ہیں۔ یہ تو شاید معرفہ کی سب سے آبویس قسم ہے۔ مثال کے طور پر مکہ تو یہ خاص شہر کا نام ہے نا، تو بس یہ علم ہے اور اسی وجہ سے یہ معرفہ ہے۔ تیسری قسم ہے اسم اشارہ، مطلب وہ لفظ جن سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے یہ یا وہ۔ اور سوچنے والی بات ہے، جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ تو خاص ہو ہی گئی نا۔ جیسے کہ ہاذا، اس کا مطلب ہے یہ۔ بہت سیدھی سی بات ہے، یہ لفظ جس چیز کی طرف بھی اشارہ کرے گا اسے خاص بنا دے گا۔ چوتھی قسم ہے اسم موصول۔ یہ وہ اسم ہے جو ایک بات کو دوسری بات سے جوڑتے ہیں، جیسے الذی یعنی وہ جس نے۔ یہ جو جس نے والا حصہ ہے نا، یہ مزید معلومات دے کر اس شخص کو خاص بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب آتی ہے 5ویں قسم، اور یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ کیونکہ یہ کسی بھی عام اسم کو خاص بنانے کا سب سے کامن طریقہ ہے۔ کرنا کیا ہوتا ہے؟ بس ایک عام اسم یعنی نکرہ کے شروع میں ال لگا دیتے ہیں۔ یاد ہے ہماری پچھلی مثال رجلن یعنی کوئی بھی ایک آدمی۔ اب اسی کے شروع میں ال لگا دیں تو یہ بن جائے گا الرجلو، مطلب اب یہ کوئی عام آدمی نہیں رہا بلکہ وہ خاص آدمی بن گیا۔ چھٹی قسم تھوڑی سی الگ ہے۔ اسے کہتے ہیں مضاف الیہ کے معرفہ۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک عام اسم کسی خاص اسم کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے خود بھی خاص ہو جاتا ہے، مطلب سنگت کا اثر ہوتا ہے، ایسوسییشن سے خاص بن جاتا ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں، غلام و زیدن۔ اب دیکھیں، غلام کا لفظ اکیلے تو نکرہ ہے، کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہم نے کہا زید کا غلام، تو چونکہ زید ایک خاص نام ہے یعنی معرفہ ہے، تو اس کے ساتھ جڑ کر یہ غلام بھی خاص ہو گیا۔ اب یہ کوئی عام غلام نہیں بلکہ زید کا غلام ہے۔ اور اب آخری یعنی 7ویں قسم معرفہ بالندا۔ یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ جب آپ کسی عام اسم کو آواز دیتے ہیں یا پکارتے ہیں تو وہ فوراً خاص ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اسی ایک سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال ہے یا رجولو یعنی اے آدمی۔ دیکھیں، وہی رجل جو پہلے ایک عام آدمی تھا، جیسے ہی اس کے شروع میں یا لگا کر اسے پکارا گیا وہ ایک خاص آدمی بن گیا جس سے بات کی جا رہی ہے۔ تو چلیں ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں ان 7 قسموں کا۔ کیا تھیں؟ ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول، ال لگانے سے، کسی معرفہ کے ساتھ جڑنے سے، اور آخر میں پکارنے سے۔ یہ وہ 7 طریقے ہیں جن سے کوئی بھی عام اسم خاص اسم بن جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟
دیکھیں، بات یہ ہے کہ نکرہ اور معرفہ کا فرق سمجھے بغیر آپ کسی بھی عربی عبارت، خاص طور پہ قرآن پاک کو اس کی گہرائی میں جا کر نہیں سمجھ سکتے۔ یہی وہ فرق ہے جو مطلب کو واضح کرتا ہے، اسے ایک خاص معنی دیتا ہے۔ تو اب اگلی بار جب آپ کے سامنے کوئی عربی عبارت آئے تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے گا، یہاں یہ اسم عام ہے یا خاص؟ اور اگر خاص ہے تو ان 7 میں سے کس وجہ سے خاص ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو عربی زبان کو سمجھنے کا دروازہ کھولتا ہے۔